اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام. ویوم تقوم الساعة، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آل فرعون شدید ترین عذاب میں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ سورۃ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 46. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے وہ مکالمہ نقل فرمایا جو مرد مومن اور فرعون کے درمیان ہوا کہ فرعون نے جب بھرے دربار میں یہ کہا کہ مجھے چھوڑو، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروں اور وہ چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کریں یا اپنے رب کو بلا لیں. اس پر مرد مومن اٹھا اور اس نے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتے میرا رب اللہ ہے، اور کیا جرم ہے ان کا. اس پر پھر انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ اپنے آپ کو بچا لو اس سے، اگر وہ سچے ہیں تو وہ تمہیں پہنچے گا عذاب جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ سچے نہیں ہیں تو تم پریشان کیوں ہو، ان کا وبال انہی پر پڑے گا. اس کے بعد اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بہت ساری نصیحتیں کی، لیکن جب فرعون نے نہیں مانا تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بچا لیا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، ہم نے اس مرد مومن کو بچا لیا اس کی تدابیر سے، یا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا. اور وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور یہ ایک برے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے سب کے سب آل فرعون. اب وہ عذاب کیا ہوا تو واقعہ عرض کیا تھا، اور بارہا آپ نے سنا بھی ہے کہ جب فرعون لشکر لے کر نکلا ہے بنی اسرائیل کے پیچھے، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے، آگے دریائے کلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا گیا. فرمایا انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا. اب اللہ نے حکم یہ دیا فضرب بعصاک البحر، آپ اس دریا کو مارے. جب مارا فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر ایک کے لیے ایک پہاڑ پانی کا کھڑا ہو گیا، یعنی راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئے، فرعونی بیچ میں آئے، سب کے سب غرق ہو گئے. اس کے بعد کی یہ جو آیت ہے ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اگلا جملہ سمجھ آ سکے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس غرق ہو جانے کے بعد کہ سارے کے سارے فرعون سمیت غرق ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح بھی اور شام بھی، ان پر صبح اور شام آگ پیش کی جا رہی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر کہا جائے گا کہ اے آل فرعون شدید ترین عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ. تو جو قیامت سے پہلے صبح شام آگ پیش کی جا رہی ہے، یہ کہاں؟ جی یہ قبر ہی ہے نا، برزخ، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں. دیکھیں نا، یہ عالم دنیا ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے. عالم دنیا ان کی ختم ہو چکی ہے اور عالم قیامت ابھی آئی نہیں، تو درمیان میں کیا؟ عالم برزخ، عالم برزخ یعنی قبر. تو اب یہ جو وقت ہے اس میں صبح شام آگ پیش کی جا رہی ہے. تو اس آیت میں وضاحت سے یہ بتا دیا گیا کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے جو ہے تب بھی عذاب ہوتا ہے، اور اس عذاب کا اثر ان کے روح اور جسموں پر ہوتا ہے. تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ صبح شام آگ پیش کی جاتی. اگر عذاب قبر نہ ہو رہا ہوتا اور عذاب سارے کے سارا جہنم میں ہوتا اور آگ جہنم میں ہوتی، تو پھر یہ اللہ کیا ارشاد فرما رہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جاتی. تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے اور عذاب قبر ہوتا ہے. قرآن پاک میں 10 آیات ہیں اس حوالے سے جن میں عذاب قبر کو بیان کیا گیا. اور عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معالم العرفان فی دروس القرآن میں فرمایا 10 آیات اور 70 احادیث ہیں عذاب قبر کے حق ہونے پر. لیکن جو منکرین حدیث ہیں وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ قبر کیا ہے؟ تو قبر کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرنے کے بعد مردہ جس جگہ پہ پہنچے گا وہ اس کی قبر ہے. اگر وہ کسی مردار کے پیٹ پہ جائے گا تو وہ قبر ہے،
پانی میں غرق ہو جائے گا تو وہ قبر ہے، اس کو جلا کے راکھ کو اڑا دیا جائے گا، جہاں جائے گی وہ قبر ہے، اور اگر آپ زمین میں کسی کو دفن کریں گے وہ قبر، جہاں مرنے کے بعد بندہ پہنچے گا تو وہ اس کی قبر، اور یہی اس کے روح اور جسم کا تعلق ہے، اور یہاں اس سے سوال و جواب ہے۔ اور وہ ساری احادیث جو آپ سنتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر باب قائم کیا کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ابھی لوگوں کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ فرشتے بٹھا دیتے ہیں اور سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ کچھ تمہیں سنوا دیا جائے جو قبر میں میت کے ساتھ ہوتا۔ فرمایا ایسے زوردار ہتھوڑا ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو مارتے ہیں اس میت کو، اگر کسی پہاڑ پہ مارا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فرمایا اس کی چیخ و پکار انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس حد تک دباتی ہے آدمی کو کہ آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ پسلیاں ایسے آپس میں گھس جاتی، اور یہ ایک بار نہیں، یہ کئی دفعہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جہنم کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی کے لیے قبر کشادہ ہوتی ہے اور تا حد نگاہ کشادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھلی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کا بستر لایا جاتا ہے جس پر وہ آرام کرتا۔ پھر آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں ہے کہ گزر رہے تھے اپنی سواری پر تو کچھ قبریں آئی، وہاں جا کر آپ کی سواری بد کی تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا، ایک ٹہنی منگوائی سبز اور اس کو درمیان سے چیرا، اور پھر آپ نے دونوں قبروں پر وہ رکھی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب تک یہ سرسبز رہے گی اللہ تعالی عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان قبر والوں پر جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سرسبز رہیں گی، جو ٹہنی کے دو حصے میں نے کیے ہیں، ان پر عذاب ہلکا رہے گا۔ اچھا، اب یہاں دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ آپ جو سواری پر سوار تھے اور تشریف لے جا رہے تھے تو اعلیٰ علیین میں یا سجین میں یا دنیا میں؟ دنیا میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں اور انہی قبروں کے پاس سے، تو حدیث پاک نے یہاں جو ہم مردے کو دفن کرتے ہیں اسی کو قبر فرمایا، کیونکہ آپ ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت وہ قبر کے اوپر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو آپ نے فرمایا اصبر، صبر کرو۔ تو اس نے کہا، جواب دیا انہوں نے کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا پھر، لیکن مڑ کے نہیں دیکھا کہ کہہ کون رہا ہے کہ صبر کرے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ آپ صرف بات فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر آپ بحث کرنا، دلیل دینا، سمجھانا یہ نہیں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا صبر کرو۔ جب انہوں نے کہا اگر آپ کا بیٹا ہوتا، آپ تشریف لے گئے، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد ہم بحث و مباحثہ پہ اتر آتے، ہم کہتے جی میں بات کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ جب بعد میں انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ تھے کون، تو بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ بھاگتی ہوئی آئی آپ کے گھر اور معذرت کی، فرمایا صبر تو تب ہی کرنا تھا جب میں نے کہا تھا۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا، صبر تو اسی وقت تھا جب صدمہ تھا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمہ آتے وقت صبر ہوتا ہے، بعد میں کیا صبر۔ تو وہ بھی قبر کے اوپر بیٹھی ہیں اسی کو۔ پھر آپ نے جو قبرستان کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو اس قبر کے اوپر نہ بیٹھو، تو یہ بھی اسی قبر کے بارے میں۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جہاں ہم دفن کرتے ہیں اسی کو قبر کہا جاتا ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی، اب پوری حدیث سنیے گا، بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے، عذاب۔ اور پھر آپ نے ایک ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور پھر آپ نے وہ ٹہنی رکھی اور فرمایا جب تک یہ سرسبز رہے گی امید ہے اللہ عذاب میں ہلکا کرے گا۔ آج اگر کوئی آدمی اپنی کسی قبر پر، اپنے کسی پیارے کی قبر پر کوئی ٹہنیاں لا کے رکھتا ہے تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، قبر والے کو کیا ہو رہا ہے؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا، آپ نے دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تب آپ نے ٹہنیاں رکھوائی۔ آپ ٹہنی رکھ کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
دلیل نہیں سمجھتے جی آپ سلام نے نہیں رکھی تھی، آپ نے کب رکھی تھی وہ بھی تو دیکھو نا. آپ نے تب رکھی جب پتہ چلا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے رکھی، اور آپ بتا رہے ہو کہ عذاب ہو رہا ہے. آپ سلام نے ہر قبر پہ نہیں نہ رکھوائی، آپ نے ان 2 قبروں پہ رکھی جن میں عذاب آپ کو دکھایا گیا. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کا کچھ کرنا تھا تو وہ تب جب عذاب سامنے آیا، اور آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. استغفر اللہ. جبکہ جنازہ اس لیے پڑھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے، دعا اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے. تو حدیث کی دلیل کو بھی نہیں سمجھا، جو حدیث میں تھا اس کو بھی نہیں سمجھا، اور یہ کاج ٹہنی لگانی ہے، سرسبز رہے گی تو فائدہ ہوگا. تو مطلب ہے کہ استغفر اللہ عذاب ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں کہ کوئی بہت بڑا گناہ کرتے تھے. فرمایا وہ گناہ جنہیں عام طور پہ تم چھوٹا سمجھتے ہو. ایک آدمی چغلی کرتا تھا، ایک آدمی چغل خور تھا، ادھر سے بات اٹھائی ادھر، ادھر سے اٹھائی ادھر. تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا. آگ لگانا، نفرتیں پیدا کرنا، چغلیاں کرتے رہنا، یہاں سے بات اٹھا کے وہاں نقل کرنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تیرے سامنے آ کر دوسروں کی باتیں کرتا ہے کبھی خیال نہ کرنا کہ وہ کسی اور کے سامنے تیری بات نہیں کرتا ہوگا. جو تمہیں آ کے بتا رہا ہے نا وہ کسی اور کے سامنے تمہاری بھی جا کے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف انہی کی باتیں تمہیں بتا رہا ہو واقعی. اور یہ ایسا مرض ہے، اللہ معاف کرے، کہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ پھر بھی تم سے بہتر ہے، پیٹھ پیچھے کہہ رہا تھا، تم میرے منہ کے سامنے آ کے کہہ رہے. وہ تو کم از کم پیٹھ پیچھے کہہ، تم سامنے بیٹھ کے لگے ہو کہ وہ یہ کہہ رہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہر جگہ پہ بیٹھ کر، آج ہماری مجلس ہی یہی ہے، یا غیبت ہو رہی ہوگی، یہ چغلی ہو رہی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، تو حج کے سفر میں ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا، سحری کے وقت تھا، تو سارے لوگ سو گئے. ان کے والد صاحب نے نفل شروع کیے تو انہوں نے بھی نفل شروع کر دیے کہ میرے والد پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھوں. جب سلام پھیرا تو کہنے لگے کہ دیکھیں نا یہ سارے سو گئے اور ہم نفل پڑھ رہے ہیں. پر میں بیٹا بہتر ہوتا تم بھی سو ہی جاتا. اگر یہی کچھ بیٹھ کے کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ. فرمایا ایک آدمی تو چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی قضاء حاجت کے وقت چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. چھینٹے کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں، جسم پہ پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب تو ایسے ٹائلٹ بن گئے نا کہ آپ کھڑے کھڑے حاجت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہے، ٹیشو. اب کیسے ممکن ہے آپ اپنے کپڑے جسم کو پاک رکھیں گے؟ اور اگر یہ جسم ناپاک ہو رہا ہے اور کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں تو یہ عذاب قبر اس وجہ سے ہے. اور اگر آپ ناراض نہ ہونا تو ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے طریقے ہی نہیں سمجھایا کہ استنجا کرتے کیسے. وہ جاتے ہیں، فارغ ہوا اور پانی بہا کے باہر، کبھی انہوں نے اپنے جسم کو نہیں دھویا، اور ہم نے بتایا بھی نہیں بچوں کو. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی بہانا چاہیے، وہ بہا لیتے بس. اب جو ان کے وجود پہ لگ رہا ہے تو ناپاک ہیں یا نہیں، اور پھر جب یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو اب ناپاک رہیں گے یا نہیں، تو گناہ کس پر. فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ان 2 وجہ سے ہو رہا ہے. ایک چغل خور تھا اور دوسرا قضاء حاجت کے وقت چھینٹوں سے نہیں بچ رہا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے عذاب قبر، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ عذاب قبر، اور ہم نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا دے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ آپ نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. تو یہ احادیث بھی بتا رہی ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ صبح اور شام میں ان پر پیش کی جاتی ہے. ویوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب کہا جائے گا کہ شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. تو پہلے جو عذاب ہو رہا تھا وہ برزخ اور قبر کا تھا، اور اب جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب جہنم اور آخرت کا. اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی، اس کی ممی تو پڑی ہوئی ہے سامنے، اور لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن بظاہر ایسی کوئی چیز جو صبح شام آگ، تو اس کو عالم برزخ
پردہ. اب اس جہان میں کیا ہو رہا ہے اس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب وہ نظر آتا ہے، دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پردہ ہٹاتے ہیں، لیکن پردہ اٹھ ختم نہیں ہو جاتا کہ سب کے سامنے ہو جائے. تو یہ برزخ ہے. قرآن پاک نے جو کہا وہ حق و سچ ہے. لیکن اب اگر آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ نہیں ہمارے سامنے اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا، تو جو بندہ سویا ہوا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، وہ سواریاں کر رہا ہے، وہ جہاز میں بیٹھا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ تلواریں چلا رہا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اٹھ کے بتاتا ہے یار میں نے یہ خواب دیکھا. تو آپ کبھی کہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو یار، خیال تو کرو، ابھی میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم اتنے سفر کرتے پھر اور اتنی تلواریں چلا رہے، ادھر میرے ساتھ پڑے ہوئے تھے. تو جو اس نے دیکھا وہ خواب ہے. وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اس جہان میں. یہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، آپ کے سامنے صرف سویا پڑا. اسی طرح یہ عالم برزخ ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے اس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. قرآن پاک نے جو کہہ دیا اس خبر پر ایمان لانا ہے، اگرچہ میرا مشاہدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق.